اللهم صل على رسول الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. کسی صاحب نے سورہ سبا کے فضائل و خصائل بیان کرنے کو کہا ہے. کچھ اتوار پہلے میں نے سورہ تغابن کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کو بیان کر سکوں آپ کے سامنے. جس طرح سورہ تغابن پڑھنے سے انسان جو کچھ غلطیاں اور خامیاں پہلے کر چکا ہے روحانی حوالے سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سورہ سبا کے جو خصائل دوسرے ہیں وہ تو شاید میں عرض نہ کر سکوں، اس لیے کہ نہ میرے علم میں ہے نہ میں وہ بتا سکتا ہوں آپ کو. لیکن یہ بات میں ضرور جانتا ہوں کہ سورہ سبا اگر کوئی شخص ریگولرلی ایک لمبے عرصے تک رات کو پڑھتا رہے تو اس کی فاؤنڈیشنز بلڈ ہو جاتی ہیں روحانی ترقی اور روحانی علم کے لیے. اس کے یہ اثرات تو میں جانتا ہوں، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. یہ سورہ مکی ہے. اب نبوت کے اعلان کے بعد کی جو 12 سالہ زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبوت کی اس 12 سالہ زندگی میں یہ کس وقت سورہ سبا نازل ہوئی اس کا تعین ذرا دشوار ہے، لیکن گمان یہ ہے کہ یہ غالباً اس کا مڈ تھا کہ نبوت کا اعلان ہوئے 4-5 سال گزر چکے تھے جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اس کی 54 آیات ہیں اور اس کی آیت نمبر 15 میں سبا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی نسبت سے اسے سورہ سبا کہتے ہیں. اس کی ابتدا سورہ سبا کی رب تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہے اور اس میں حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کچھ آیات قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا بیان ہے کہ چونکہ اس وقت کفار دعوت اسلام کو بالکل نہیں مان رہے تھے اور دعوت اسلام کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور قیامت سے منکر تھے. تو اسی لیے رب تعالیٰ نے اس کی ابتدا اپنی حمد و ثنا سے کی اور پھر دوسری چیز رب نے وہ بیان کی جس کو اہل مکہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ قیامت بپا ہوگی. تو رب تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ قیامت ضرور بپا ہو کر رہے گی، قیامت ضرور قائم ہوگی. آگے چل کر اسی سورہ میں رب تعالیٰ نے اپنے علیم و خبیر ہونے کو بیان کیا ہے کہ زمین و آسمان میں، اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، لفظی معنی نہیں ہے یہ، کہ زمین و آسمان میں جو چیز اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے ان سب سے رب تعالیٰ واقف ہے. یہ تو اس سورہ کا خلاصہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنا آپ متعارف کفار کے سامنے اس طرح سے کیا کہ رب جو ہر طرح کی حمد و ثنا کا سزاوار ہے، وہ رب جو مالک ہے یوم الدین کا اور جو علیم و خبیر ہے، جو ہر چیز سے واقف ہے. لیکن اس کے جو اثرات انسان پہ مرتب ہوتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا، وہ انسان کے اندر جو کثافت جمع ہے اس کی روح کی کثافت کو دور کر دیتی ہے یہ سورہ. اس کے یہ فوائد ہیں. اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ حروف مقطعات میں سے کوئی چیز پڑھنے کو مل جائے یا ان کی روح کی مطابقت رکھتا ہوا کوئی لفظ یا حرف ان کو مل جائے تو ہم خطا کھا رہے ہیں ایک جگہ کہ بغیر فاؤنڈیشن تیار کیے ہم
ان حروف سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں پائیں گے. تو یہ وہ فاؤنڈیشن تیار کر دے گی سورہ. اگر اس کو ہم تواتر سے پڑھیں گے، باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں گے سورہ سبا کو نماز عشاء کے بعد، تو ایک لمبا عرصہ لگتا ہے، تقریباً 1.5 سال کا عرصہ لگے گا. تو فاؤنڈیشنز تیار ہو جاتی ہیں اور انسان رب کی طرف ایسا راغب ہوتا ہے کہ وہ بخوشی اس کی عبادت کرتا ہے. تو اس کو آپ پڑھ لیجئے اگر پڑھنا چاہیں تو. انہی صاحب نے دوسرا سوال کیا ہے کہ جب مرشد کی ہدایت پر مرید کسی بزرگ کے مزار پر پیریوڈیکلی حاضر ہوتے ہیں تو کیا یہ سچ ہے کہ وہ صاحب مزار اس مرید کو ڈائریکٹ فیض دینے کے بجائے اس کا حصہ اس کے مرشد کو دے دیتے ہیں، اور یوں مرید کو ان بزرگ سے فیض اپنے مرشد کے تھرو ملتا ہے؟ اصل میں یہ روحانی علم، روحانی فیض، مرشد، ان سب کے بارے میں ہم سبھی لوگ بما میرے بہت سی خوش فہمیوں میں اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں. ہم نے نہ جانے کیا سمجھ رکھا ہے اس روحانی فیض کو، مرشد کو، کوئی ایسی مافوق الفطرت چیزیں بنا دی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. میں نے یہاں بہت عرصہ پہلے ایک عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی صاحب علم کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں، کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر رب کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، یہ میں نے تیرا کلام جو میں نے پڑھا ہے، یہ میں تیرے اور تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بطور نظر پیش کرتا ہوں، اسے تو قبول فرما، اور اسے قبول فرما کے اس کا ثواب تو میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دے. اور اس کے بعد پھر مختلف ہم کے تمام انبیاء، تمام اولیاء اکرام، تمام مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی روحوں کو اس کا ثواب بخش دے. اور بالخصوص یہ تیرا نیک بندہ جو یہاں سو رہا ہے، تو نام ان کا لے لیں، ان کی روح کو بخش دے. تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس کلام پاک کے تلاوت کرنے کے ثواب کو اس بزرگ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ انسان خواہ کسی مقام پر ہی کیوں نہ پہنچا ہوا ہو، دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. وہ اس پر قادر نہیں ہوتا کہ اپنے نامہ اعمال میں ثواب یا گناہ کا اضافہ کر سکے. تو جب کوئی شخص اس صاحب مزار کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھواتا ہے تو اس صاحب مزار کو اس انفارمیشن دے دی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے تمہارے نامہ اعمال میں اتنے ثواب کا اضافہ کرایا. تو وہ صاحب مزار کی روح مشکور ہوتی ہے اس آدمی کی جو اس ثواب کو اس کے نامہ اعمال میں اللہ کے حضور درخواست کر کے لکھوا رہا ہے. تو احساس ممنونیت کے تحت وہ اس صاحب علم کی روح اللہ کے حضور دعا کرتی ہے کہ یا باری تعالیٰ، جس شخص نے میرے ساتھ یہ نیکی کی ہے کہ میرے نامہ اعمال میں ثواب لکھوایا ہے، تو بھی اس کے ساتھ احسان کا سلوک کر. یہ وہ دعا کرتی ہے وہ روح. باقی یہاں تک تو میرا خیال ہے چیز آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جانی چاہیے. رہ گیا اکتساب فیض کا معاملہ کہ مرشد کے پاس بیٹھے ہیں، وہ بھی میں نے یہاں شروع میں عرض کیا تھا کہ جب کوئی شخص کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے، اس کا نام اس آدمی کی، اس صاحب علم کی سکرول میں اس کے نام کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ پھر نام روز حساب تک قائم رہتا ہے. جب حساب کتاب شروع ہونے لگے گا تو یہ نام کٹ جائیں گے، وہاں سے آزاد ہو جائیں گے سب لوگ. حساب کتاب میں آپ کا مرشد
نہ تو کوئی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی آپ کی مدد کر سکے گا. یہ بھی میں کلیئر کر دوں آپ کو. آپ کے مرشد وہ نہیں کر پائیں گے جو آپ سوچتے ہیں. یہ اعزاز رب تعالی نے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بخشا ہے کہ وہ شفیع ہیں، صاحب شفاعت ہیں. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ ہے جو شفاعت کر سکے گی اپنے امتی کی. اس کے علاوہ کسی شخص کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ جرت کر سکے کہ رب کے حضور اپنے کسی مرید کی سفارش کر دے. یہ سب مت ہے جو بیان کی جاتی ہے. مرشد صاحب جو ہیں آپ کے، ان کا کام صرف ایک ہے کہ وہ آپ کو تربیت کے ذریعے سے زندگی کی آلائشوں اور گناہوں کے جو پیچدار راستوں میں ہم کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تربیت کے ذریعے سے آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو ان الجھی ہوئی راستوں میں سے نکال کر اس پوائنٹ پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جو صراط مستقیم کی ابتدا ہے. اور اس کے بعد وہ آپ کو آپ کا جو بھی علم کا حصہ ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ کی اپنی محنت ہے، میرے پاس جو تمہارا حصہ تھا وہ میں نے تم کو دے دیا. اب جتنی اس پر محنت کرو گے، جتنے صالح اعمال کرو گے، اتنی تیزی سے اس راستے پر آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، ورنہ راہ کھوٹی ہو جائے گی. یہ ٹوٹل مرشد صاحب کا کام ہے، جس کے بارے میں ہم ایسی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے ان الفاظ کے لیے، کہ ہم مرشد صاحب کو وہ درجہ دے دیتے ہیں جس کی قدرت صرف اور صرف رب کے ہاتھ میں ہے. تو نہ آپ کے مرشد اس پر قادر ہیں کہ آپ کو کسی مصیبت سے بچا سکیں، اس لیے کہ وہ خود اللہ کے محتاج ہیں. نہ آپ کے مرشد صاحب بحیثیت انسان کے اس پر قادر ہیں کہ آپ کا کچھ بھلا کر سکیں، نہ اس پر قادر ہیں کہ آپ کا کوئی نقصان کر سکیں. اگر کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کی رہنمائی ہے اور آپ کی ٹریننگ ہے، and that's all. Nothing more than this. آپ کی اپنی محنت ہے، جو کچھ مل گیا پڑھنے کو اس میں محنت کریں گے، اعمال نیک ہوں گے، ترقی کرتے چلے جائیں گے، ورنہ وہیں کھڑے رہ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے مرشد صاحب آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے اس راستے پہ سر پر دوڑتے چلے جائیں، یہ ممکن نہیں. تو اگر کوئی صاحب علم آپ کو نوازنا چاہتے ہیں تو وہ محتاج نہیں ہے اس بات کے کہ آپ کا حصہ وہ آپ کے پہلے مرشد صاحب کو دیں اور مرشد صاحب اس میں اپنی کمیشن کاٹ کے پھر آگے آپ کو پاس آن کر دیں. وہ اگر کوئی صاحب علم آپ پر مہربان ہو گئے تو عطا کر دیں گے، مل جائے گا، لیکن اس کی اطلاع آپ کے مرشد کو ضرور ہوتی ہے. وہ ضرور جان لیں گے کہ آپ کو علم دیا گیا ہے. اب مرشد صاحب کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ہضم کر جائیں. انہی صاحب کا تیسرا سوال ہے کہ کبھی کبھی بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے اور ہم پتلیاں، یا یہ زندگی ایک بساط ہے اور ہم اس پر سجے ہوئے مہرے جن کی پلیسمنٹس تبدیل ہوتی رہتی ہیں. پتلی اور مہرہ ہونے کا احساس اندر ہی اندر عجب بے بسی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. کیا ایسا سوچنا گستاخی تو نہیں؟ ازراہ کرم یا ازراہ کرم، اگر کرم کرنے والا انسان ہوتا، ایسا ظرف ہوتا تو اپنے اوپر نہ کر لیتا میں، تاکہ اس کیفیت کو ڈائریکشن مل سکے. اور پلیز دعا بھی فرما دیجیے. جب انسان اپنے مائنڈ میں کلیئر ہوتا ہے ایک بات پر، آقا کون، مالک کل کون، قادر مطلق کون، میری حیثیت کیا، تو پھر کنفیوژ نہیں آتے. لیکن جب ہم اپنے مائنڈ میں کلیئر نہیں ہوتے تو پھر کنفیوژ پیدا ہوتے ہیں. میں نے یہاں شاید ایک بار یہ عرض کیا تھا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کے بارے میں بہت سے بت گھڑ لیے ہیں، اور ان بتوں کو ہم اپنی ذات کے اندر
نہ صرف پالتے رہتے ہیں بلکہ ان کی پوجا کرتے رہتے ہیں. کہیں انا کا بت ہے، کہیں علم کا بت ہم نے بنایا ہے، اس کی پوجا کی ہے، کہیں ہم نے اپنے آپ کو عزت دار ہونے کا بت بنا کے اس کی پوجا کی ہے، اور تو اور کہیں ہم نے عاجزی کے تکبر کی پوجا کی ہے. یہ تکبر سب سے برا ہے کہ عاجزی کا تکبر پیدا ہو جائے انسان میں. جن بتوں کو ہم اپنے اندر گھڑ کے پالتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ وہ بت ہیں جو ہمیں چیزوں کی اصل تہ تک جانے نہیں دیتے. یہ جو میں کا بت ہے، جب انسان کو اپنی حیثیت کا احساس کبھی کبھی ہونے لگتا ہے کہ میں کیا ہوں، اللہ کے ہاتھ میں ایک پتلی، میں کیا ہوں، ایک ایسا مورا جس کو شطرنج کھیلنے والا جہاں چاہے جب چاہے وہ موو کر دے، جب چاہے وہ پیٹوا ڈالے. تو وہ جو میں کا بت ہے وہ لرزتا ہے اس احساس سے، اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا، میں اندر سے خالی ہو گیا. اگر یہ چیز کہیں کلیئر ہو دماغ میں کہ میرا خالق ہی میرا مالک ہے، نہ صرف میرا مالک ہے، وہ مالک کل ہے، وہ قادر مطلق ہے، میری اپنے رب کے سامنے بساط ایک مہرے کی بھی نہیں ہے. وہ صرف مجھے نہیں پالتا بلکہ پوری کائنات کو پالتا ہے، پوری کائنات کا پالنہار ہے. میرا رول محدود ہے، ایک لمیٹڈ سفیئر کے اندر مجھے آپریٹ کرنا ہے. جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے میں نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے، اور میری نکیل میرے رب کے ہاتھ میں ہے جو قادر مطلق ہے. تو جہاں وہ چاہے گا مجھے استعمال کر لے گا، جہاں چاہے گا وہ مجھے ڈھیل دیے رکھے گا. تو جب یہ کنسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہماری کوشش کے باوجود کوئی کام نہیں ہو رہا، ہم موو کرتے ہیں مشرق کی جانب اور سفر ہمارا مغرب کا طے ہوتا ہے، تو ہم جان لیتے ہیں کہ ہمارا مالک یوں ہی چاہتا تھا. چونکہ دماغ میں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ میں کچھ نہیں، وہی سب کچھ ہے. ہاں یہ اس کی عنایت ہے کہ مجھے ڈھیل دیتا ہے، ہاں یہ اس کی عنایت ہے کہ مجھے کچھ اختیار بخش دیتا ہے. لیکن چونکہ یہ عطا ہے اس کی، یہ اختیارات، یہ ڈھیل، یہ ناز جو اٹھاتا ہے وہ اس کی عطا ہے، تو وہ اس عطا کو کسی وقت وڈرا کر سکتا ہے. میرا استحقاق نہیں ہے یہ. تو جب یہ باتیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جاتی ہیں تو پھر یہ خالی ہونے کا احساس نہیں ہوتا. جہاں یہ خلا پیدا ہو دل میں، ذہن میں، اس خلا کو ہم اس سے پر کر دیں کہ میں کون اور میری حیثیت کیا. سب تو ہی تو ہے، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے مجھے استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری تخلیق ہوں میں. لیجیے خلا پر ہو گیا. اتنی سی بات ہے، صرف یہ بت نکال دیجیے اپنے اندر سے. لیکن یہ نکلتے مشکل ہیں. بارگاہ الہی میں التجا، درخواست اور فریاد ہے، ہر وہ خیر آپ کا مقدر ہو جو اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے رسول آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ مبارکہ شریف میں رب تعالیٰ سے طلب فرمائی ہے. آمین. ہر اس شر سے آپ محفوظ و معمون رہیں جس سے پناہ کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ ربی میں متعدد بار مختلف موقعوں پر استدعا فرمائی. آمین. جن صاحب نے مجھے یہ دعا دی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا دے.
میں بہت مشکور ہوں. خود مجھے تو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں رب کے حضور کو یہ ایسی دعا مانگ لوں. میری دعائیں تو وہ محدود ہوتی ہیں. یا اللہ نواز شریف کی ساری دولت اس سے چھین کے مجھے دے دے، اسے غریب کر مجھے امیر کر دے. میری تمام دعائیں اسی کے گرد ریوالو کرتی رہتی ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے جنہوں نے ایسی دعا دے دی مجھے. یہ کسی صاحب نے تحقیق کی ہے اور وہ بھیجی ہے کہ سورہ یاسین کی 83 آیات میں سے 70 آیت کا اختتام نون پر، 12 کا اختتام میم پر اور 1 آیت کا اختتام سین پر ہوتا ہے. اسی طرح سورہ رحمان کی 78 آیات میں سے 69 آیات کا اختتام نون پر، 7 کا اختتام میم پر اور 2 آیات کا اختتام رے پر ہوتا ہے. ان دونوں صورتوں میں اس حوالے سے آپس میں گہرا تعلق محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ آیات کا اختتام حرف نون پر اور اس کے بعد حرف میم پر ہوتا ہے. کیا ان دونوں صورتوں کا خاص لفظ اختتام ہوتا ہے یا کسی خاص طرف اشارہ کرتا ہے؟ ان دونوں صورتوں میں ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے. سورہ رحمان کا تعلق مالک سے ہے اور سورہ یاسین کا تعلق اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. یہ تعلق تو وہاں موجود ہے کہ ایک سورہ میں مالک کا بیان ہے اور دوسری سورت کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے ہوئی ہے. اس میں میں عرض تو کر دوں بہت کچھ، لیکن یہ حروف مقطعات میں آپ نے پھنسایا ہوا ہے مجھے کہ اس کو بیان کیا جا نہیں سکتا، ورنہ تو ایک بہت آسان سا میں آپ کو جواب دے دوں کہ حرف نون کا تعلق کائنات کی کس ڈائمنشن کے ساتھ ہے، اور وہ جو 70 آیات کا اختتام نون پر ہوتا ہے ان آیات کا مقام کیا ہے اور وہ نون پر اختتام کیوں کرتی ہیں. جواب آسان ہے لیکن میری مجبوری ہے کہ میں اس کو بیان نہ کر سکوں شاید. اسی طرح لفظ میم جو ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے، میں پہلو بچا رہا ہوں کچھ عرض کرنے سے اس پہ، کیونکہ اس حروف مقطعات کھل جائیں گے کہ سورہ رحمان پڑھنے سے آپ پہ برکتوں کی جو بارش ہوتی ہے وہ دونوں جہان کی نعمتیں ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست مالک سے ہے. سورہ یاسین پڑھنے سے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا ہے، وہ محبت بیدار ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سورہ کا تعلق براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے وہ منسوب ہے. اس سے زیادہ میں اس معاملے میں عرض کر نہیں پاؤں گا، ورنہ ضرور عرض کر دیتا آپ سے. کہ کسی صاحب نے شاید انہی صاحب نے سوال پوچھا ہوا ہے، شاہ صاحب آپ کا کافی وقت اشفاق احمد صاحب، قدرت اللہ شہاب، واصف علی واصف کے ساتھ گزرا ہے. کبھی کسی لیکچر میں آپ ان حضرات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، خاص طور پر اشفاق صاحب کے بارے میں. اس میں شاید تھوڑی سی غلط فہمی ہے. اشفاق صاحب کے ساتھ مقابلتاً زیادہ وقت گزرا کے وہ کمال مہربانی فرماتے تھے. 1990 سے اکثر اوقات تشریف لے آتے تھے، ان سے کافی دیر اسی گھر میں اسی کمرے میں بڑی بڑی لمبی سیٹنگز ہوئی ہیں، لیکن بہت قریب سے میں جانتا نہیں ہوں. واصف علی واصف صاحب اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہاں تشریف لایا کرتے تھے، لیکن ان دونوں بہت بیمار تھے. وہ ان سے میری کوئی لمبی چوڑی ملاقات نہیں، شاید 15-20 مرتبہ آئے ہوں گے میرے پاس ہفتہ وار. اور قدرت اللہ شہاب صاحب کے ساتھ تو کبھی اتفاق نہیں ہوا مجھے ملنے کا، اور اگر کبھی ملاقات ہوئی ہو تو مجھے یاد نہیں.
جہاں تک ان صاحبان کی بات ہے، یہ بہت علم والے لوگ تھے. میرے لیے تو وہ اتنے بلند تھے کہ ان کی طرف دیکھنے کی کوشش میں میری پگڑی سر سے گر جائے، اتنے بلند تھے مجھ سے. کیونکہ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا تو پتہ یہ چلتا تھا کہ میں تو علم کی الف بے بھی نہیں جانتا، واقعی نہیں جانتا، معلوم نہیں کسی چیز کے بارے میں کیا چیز کیا ہے. لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور سب بڑے لوگ تھے. بابا یحییٰ صاحب کے بارے میں تیسرا سوال انہوں نے کیا ہوا ہے. بابا یحییٰ صاحب سے میری ملاقات نہیں ہے، لیکن بڑے بھلے آدمی یقیناً ہیں، یہ اچھے آدمی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، یقیناً ہوں گے. یہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا جواب دینے کے لیے بالکل ایسا ہے کہ اگر ایک اسپیشلسٹ سرجن ہے، اس اسپیشلسٹ سرجن کے بارے میں کامنٹ کرنے کے لیے انسان کو اس اسپیشلسٹ سرجن سے بڑا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کے استعداد کو سمجھ سکے، اس کے علم کو سمجھ سکے، اس کے کام کو سمجھ سکے. اور ایک آدمی جو سرجری کی ABC نہیں جانتا، وہ اتنے بڑے سرجنز کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہے، سوائے اس کے کہ یہ کہے کہ صاحب وہ تو بڑے قابل لوگ ہیں. تو بالکل یہ حیثیت میری ہے کہ میں زندگی بھر نہ کچھ پڑھ سکا، نہ کچھ جان سکا، علم سے ہمیشہ بے بیر رہا. علم کیا ہوتا ہے سچی بات ہے میں نہیں جان سکا کبھی. تو جب میں کسی پڑھے لکھے آدمی کو دیکھتا ہوں تو لامحالہ میں متاثر ہوتا ہوں. اور میری نظر میں 10 جماعت پڑھا ہوا انسان بھی اور PhD کیے ہوئے انسان بھی بہت بڑا ہوگا، کیونکہ میں خود پڑھ لکھ نہیں سکا. تو یہ چاروں صاحبان جن کا ذکر کیا ہے انہوں نے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں اور اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں. میں تو ان کے بارے میں یہی کچھ عرض کر سکوں گا آپ سے. یہ انہی صاحب کا چوتھا سوال ہے کہ گھر میں اگر ماں، بہن، بیوی، بیٹی یا کوئی دوسرا فرد نماز نہیں پڑھتا تو اس پر کس حد تک سختی کی جا سکتی ہے، وہ نماز باقاعدگی سے ادا کرے. صاحب، نہ مجھ پہ کسی نے سختی کی، نہ میں نے کسی کو سختی کرتے دیکھا. سختی سے لوگوں کو میں نے دور بھاگتے دیکھا ہے چیزوں سے، کبھی قریب آتے نہیں دیکھا. اگر انسان خود نماز پڑھتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر کے لوگ اس کو دیکھ کے نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں. جب انعامات ملتے ہیں تو پھر ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہ انعام حاصل کروں، تو راغب ہو جاتے ہیں. لیکن سختی سے انسان میں ضد پیدا ہوتی ہے. اس لیے فقیر لوگ، اولیاء کرام، وہ کبھی کسی کو تلقین نہیں کرتے کہ نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو. لیکن حیران کن طریقے پر ان کے پاس جانے والے لوگ عبادات کو سر انجام دینے لگتے ہیں، عبادت گزار ہو جاتے ہیں. تو بھائی یہ سختی اور ڈنڈا کہیں کسی الماری میں رکھ کے تالا لگا دیجئے، سنت پہ عمل کریں اور لوگوں کو پیار محبت سے اللہ کی راہ کی طرف بلائیے. اگر انسان باعمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، اس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی اور وہ دل پر اثر رکھے گی. سختی سے دور رہیے. ایک سوال ہے، آپ اکثر کہتے ہیں کہ فقیر سے علم حاصل کرو، کیا یہ علم لدنی ہے یا وظائف والا علم یا دانائی کی باتوں والا علم؟ اردو میں ایک زمانے میں ایک محاورہ پڑھا تھا کہ موسیٰ ڈرا موت سے، موت سامنے کھڑی. میں جس شدت سے بھاگتا ہوں وظائف کی بات سے اور عملیات کی بات سے، وہ بات میرے سامنے کھڑی دکھائی دیتی ہے ہر مرتبہ. یہ فقیر سے تو آپ کو علم لدنی ملے گا. علم لدنی
وہ علم ہے جو دوسرے تمام علوم پر محیط ہے، وہ اس کا احاطہ کرتا ہے۔ تو جس شخص کو علم لدنی حاصل ہو گیا اس کو تمام علوم از خود آ جاتے ہیں۔ تو فقیر یا درویش یا ولی اللہ یا صاحب علم، ان سب کو علم لدنی ہی حاصل ہوتا ہے، ڈگری کا فرق ہے، کسی کو کتنا، کسی کو کتنا، کسی کو کتنا۔ تو جب اس سے ہم ملتے ہیں فقیر سے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہم وہ علم چھین لیں، کسی طرح اس سے علم بٹور لیں، ٹھگ لیں، تو وہ علم لدنی ہی ہوتا ہے۔ اور جو ہی اس علم لدنی کا حصہ ملتا ہے ہمیں، تو ہمارے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب علم ملے گا تو کیا ہوگا؟ ہم تو پچھلے 45 سال سے فلاں جگہ بیٹھے ہیں، علم نہیں ملتا۔ تو میرا ان سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب آپ کو علم لدنی ملے گا، آپ کو فیض حاصل ہوگا، تو کیا ہوگا؟ آپ کے ہاتھ چار ہو جائیں گے، یا آپ کی آنکھیں چار ہو جائیں گی، دماغ ایک کی بجائے 3-4 ہو جائیں گے، یا کوئی جسمانی تبدیلی آئے گی کہ سینگ نکل آئے، دم نکل آئے، کچھ ایسا ہو جائے۔ وہ در حقیقت جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فیض نہیں ملا، ان سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ابھی تک تو یہ ہوا نہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے صاحب پہ مجھے غصہ آیا تو میں نے اس کی طرف گھور کے دیکھا، وہ بیچارہ مکھی بن کے دیوار سے چپک گیا۔ یہ تو ابھی تک قدرت ہمارے اندر آئی نہیں ہے۔ بھائیو، یہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں آتی انسان میں، بلکہ اس میں تو عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک صاحب نے بڑا خوبصورت مجھے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ وہ عاجزی کیا ہوتی شاہ صاحب؟ تو میں نے کہا بھائی، فقیر پیشتر اس کے کہ لوگوں کے سر کا ہیٹ بنے، وہ اپنے آپ کو فٹ میٹ بنا دیتا ہے کہ لوگ اس پر پاؤں رکھ کے اپنے پاؤں کی گندگی اس پر رگڑ کے پاؤں صاف کر کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں کہ کمرے کا کارپٹ خراب نہ ہو۔ تو انسان پہلے فٹ میٹ بنتا ہے، تو جب کوئی شخص فٹ میٹ بن جاتا ہے تو رب اسے لوگوں کے سر کا ہیٹ بنا دیتا ہے۔ وہ کہا کہ ذرا آپ بتا دیجئے کہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور، کسی نے گالی دے دی تو آدمی مسکرا کے خاموش ہو گیا، کسی نے جاتے جاتے جوتا مار دیا اور آپ اس کی طرف دیکھیں استفہامیہ انداز میں تو کہے کہ وہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی کو جوتا ماروں تو تم کو دے مارا، تو آدمی مسکرا دیتا کہ یار تھینک یو ویری مچ، آئندہ بھی جب دل چاہے تو آ کے جوتا مار لیجیے گا۔ جواب انہوں نے بہت خوبصورت دیا جو مجھے پسند بہت آیا۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب میں بزدل نہیں کہلانا چاہتا۔ تو انسان کو جب علم لدنی ملتا ہے تو اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ وہ جہاں کسی شخص کے لیے 10 روپے خرچ کرنا مشکل سمجھتا ہے، جب اس کو علم حاصل ہونا شروع ہوتا ہے تو تبدیلی آتی ہے کہ دوسروں پر اور خاص طور پہ اپنے مخالفین پر بے دریغ پیسہ خرچ کر دیتا ہے، اپنی محنت کی کمائی مخالفین پر بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ پہلے اس کو چھوٹے چھوٹے مسئلے پریشان کر رہے ہوتے ہیں، علم ملنے کے بعد بڑے بڑے مسئلے بھی وہ ہنس کے ٹال دیتا ہے۔ پہلے چھوٹی سی مصیبت پر ہائے ہائے کرتا پھرتا ہے، پھر بڑی سے بڑی مصیبت پر بھی مسکراتا ہے۔ پہلے کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کا مسئلہ اس کے ذہن میں آتا نہیں، سوچ بچار کرتا رہتا ہے، لوگوں سے مشورے کرتا تو کہیں جا کے حل ملتا ہے۔ علم ملنے کے بعد بڑے سے بڑا مسئلہ آتا ہے تو اگلے لمحے ذہن میں خود ہی ایک حل آ جاتا ہے، تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں کہ علم مل گیا، کیونکہ یاد رکھیے کہ علم سے فہم و فراست ملتی ہے، اور فہم و فراست مومن کا ترہ امتیاز ہے۔ رب نے قرآن میں ڈرایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ میری نگاہ سے دکھتا ہے۔ تو انسان کو جب علم لدنی ملتا ہے تو رب کی آنکھ، اس کی بینائی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر فہم و فراست ہو جاتی ہے اسے۔
ورنہ آپ اولیاء کرام سے ملیے. مجھے زندگی میں بہت سے مستند اولیاء کرام سے ملنے کا اتفاق ہوا. وہ اور بات ہے کہ میں کسی سے استفادہ کر ہی نہیں سکا، کیونکہ نیت رہی نہیں کبھی میری کہ میں کبھی علم حاصل کروں گا. تو میں نے کسی ولی اللہ کو اپنی جسمانی ساخت میں اپنے آپ سے کوئی علیحدہ نہیں پایا. میری ہی طرح کے انسان دیکھنے میں تھے، میری ہی طرح کی زندگی، یا یوں کہیے میری ہی طرح کی زندگی تو غلط ہو جائے گا، کہ میری طرح زندگی گزارتے تھے، کیونکہ میری ہی طرح کی زندگی تو گناہوں سے بھرپور ہے. تو وہ تو نیک لوگ ہیں. لیکن جب آپ ان کے سامنے اپنا کوئی مسئلہ رکھیں تو ایک لمحے میں آپ کو حل بتا دیں گے، اور اس انداز میں بتائیں گے کہ آدمی سوچنے لگتا ہے کہ یہ حل تو مجھے بھی آتا تھا. یہ ان کا علم ہے، ان کی فہم و فراست ہے، جو علم لدنی کے نتیجے میں ان تک آئی ہے. یہ کتابوں میں جو قصے کہانیاں لکھی ہیں، اصل میں اس نے ہمارا ستیہ ناش کیا ہوا ہے کہ وہاں کرامات کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا. حالانکہ اولیاء کرام کرامات سے دور بھاگتے ہیں کہ یہ ان کا راہ کھوٹا کرنے کے ذرائع بن جاتی ہیں. تو فقیر سے اس کو دعا کرنے کی مشین نہ سمجھیے، بلکہ اب یہ دعا کا ہوا قصہ تو میں عرض کر دوں کہ فقیر سے دعا کروانے کے بھی ڈھنگ ہیں. آداب نہیں کہہ رہا میں، ڈھنگ کہہ رہا ہوں. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ فقیر کو جس طرح سے ٹھگتے ہیں وہ کمال کا طریقہ ہے. فقیر کے پاس جاتے ہیں، مجال ہے کبھی اپنا مسئلہ بیان کر دیں تو وہ پوچھے بھی کہ کیسے آئے گا، بس حضور آپ کو دیکھنا تھا، سلام کرنا تھا، تو اب مجھے اجازت دیجیے میں چلوں. ہم اگر اپنا سوچیں، مجھے وہ آدمی پسند آئے گا جو میرے پاس ایک لمحہ ضرورت سے زیادہ نہ بیٹھے. آپ کو بھی وہی پسند آئے گا. مجھے وہ آدمی پسند آئے گا جو اپنے مسائل لے کر میرے پاس نہ آئے، بلکہ جب بھی مجھ سے ملے مجھے ہنسا کے چلا جائے. اس لیے کہ مسائل تو میری بھی بہت ہیں، میں ان کے نیچے دبا ہوا ہوں. تو کسی اور کے آدمی جو اپنے مسائل لے کے آیا ہے وہ مجھے اور غمگین کر گیا، وہ مجھے کبھی نہیں بھائے گا. تو وہی آدمی مجھے اچھا لگے گا جو آیا اور ہنسا کے چلا گیا. تو ایسی فقیر کو بھی ایسا ہی آدمی اچھا لگے گا جو آیا، بڑی خوشگوار بات ایک آدھ جملہ کر کے وہیں سے کھڑا ہوا چلا گیا. اب اس کی میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ آپ کے گھر میں دو ملازم ہیں. ایک ملازم کا رویہ یہ ہے کہ وہ، بلکہ یوں کہیے تین ملازم ہیں. ایک کا رویہ یہ ہے کہ ہر دوسرے دن وہ آتا ہے کہ صاحب آج میری والدہ بیمار ہو گئیں، ان کے علاج کے لیے مجھے پیسے چاہیے، کچھ دے دیجئے. آپ 2 4 6 مرتبہ دے دیں گے. اس کے بعد آپ کے دل میں آئے گا کہ کیا مصیبت ہے، یہ روز میرے پاس مسئلہ لے کے ہی آتا ہے. یہ پھر جب وہ آئے گا تو آپ ہوں ہاں میں ٹال مٹول پہلے فوراً دے دیتے تھے جیب سے نکال کے، پھر کہیں گے اچھا کل دیتا ہوں تم کو، ٹالنا شروع کریں گے اس کو. پھر بھی اس کا یہ رویہ جاری رہے تو وہ تنگ آ کے ایک دن آپ سے یہ کہہ دے گا، آپ اس سے یہ کہہ دیں گے کہ کیا تم روز مانگتے رہتے ہو بھائی، بھاگو یہاں سے. کیونکہ یہ تو رب ہے جو ہر وقت مانگنے والوں کو بھی دیتا رہتا ہے، انسان نہیں کر پائے گا یہ کام. دوسرا ملازم ہے وہ بڑی تندہی سے آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کا ہر حکم بجا لاتا ہے. اس کی ڈیوٹی آپ کے گھر پہ صبح 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک ہے. وہ ہمیشہ آپ اس سے یہ پاتے ہیں کہ ڈیوٹی پہ وہ 6 بجنے میں 5 منٹ پہ وہاں ہے اور 10:15 بجے وہ جاتا ہے. اس دوران سارے کام دوڑ دوڑ کے کرتا ہے آپ کے. ادھر فرسٹ آئی، ادھر اس نے کہا صاحب آج فرسٹ ہے سیلری دے دیجیے. ادھر 10:15 ہوئے، کہتا جی میری چھٹی کا ٹائم ہو گیا، السلام علیکم میں جا رہا ہوں. تو آپ اس کی تعریف تو کریں گے کہ بہت ڈیوٹیفل ہے، بہت ایفیشینٹ ہے، لیکن کم وقت کا بڑا خیال کرتا ہے.
تیسرا ملازم ہے جو آپ کے یہاں کام کر رہا ہے، آپ اس کو 2 بجے بلاتے ہیں تو آواز ایک ہی آتی ہے، حاضر جناب. آپ اس کو دوپہر کو آواز دیتے ہیں، حاضر جناب. جب بھی آواز دیں ایک ہی جواب آتا ہے، جی سر. آپ اس کو سارا دن کام پہ لگائے رکھتے ہیں، وہ ہنستا ہے، بڑا خوشگوار تاثر لیے ہوئے چہرے پر کام کرتا رہتا ہے. آپ اس کو فرسٹ آتی گزر جاتی، 10 تاریخ آئی گزر گئی، مہینہ گزر گیا، تنخواہ ہی نہیں مانگ رہا. 6 مہینے کے بعد آپ نے تنخواہ دے دی تو بڑی خوشی سے لے، تھینک یو سر، چلا گیا. آپ سے کبھی سیلری انکریز کرنے کو نہیں کہتا، اپنا مسئلہ کوئی بیان نہیں آپ کے سامنے کر رہا، کچھ نہیں کر رہا. تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ میاں بات کیا ہے، تم یہاں کام کرتے ہو، نہ کبھی تنخواہ مانگی، نہ کبھی کپڑے کا کہا مجھ سے، نہ تم نے کبھی اپنا مسئلہ کوئی بیان کیا. کیا تمہاری زندگی میں مسائل نہیں؟ نہیں صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے. اب ان تینوں میں سے آپ کو ملازم کون سا اچھا لگے گا؟ تو یہ فقیر بھی انسان ہیں، ان کی اندر بھی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے جذبے موجود ہیں. وہ بھی چڑھتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، وہ بھی غمزدہ ہوتے ہیں، وہ بھی، ان کو بھی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. انسان ہیں. صرف ایک بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹرین کر لیا، اپنے جذبوں کا اظہار نہیں ہونے دیتے. تو میرا ایک کام یہ ہے کہ میں یہاں سے بھی، جیسے ترکی گیا جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ، تو 1 مہینہ پہلے سے میں نے ایک بڑا A4 سائز کا اسکربنگ پیڈ لے کے اس کے اوپر لکھنے شروع کیے، دعا نمبر 1، دعا نمبر 2، دعا نمبر 3، دعا نمبر 4. پورا مہینہ تیاری کی، اور جب میں وہاں گیا تو 250 دعائیں لے گیا. تو جا کے میں نے سلام عرض کیا کہ السلام علیکم جناب، فاتحہ پڑھ لی. اس کے بعد کہا کہ جناب میں حاضر ہوا ہوں پاکستان سے، یہ ایک آدھ دعا تو میرے لیے کر دیجیے. اور انہوں نے بھی خوش دلی سے کہہ دیا، کیونکہ فاتحہ کے دوران ملاقات ہوئی کہ ہاں کہو کیا ہے. کہ یہ دعا نمبر 1، حضور دعا فرما دیں کہ مجھے کوئی 150 شلوار قمیض وائٹ کلر کا مل جائے. کہ اچھا کر دیتا ہوں. اس کے بعد آ گیا صاحب مجھے فیلٹ ہیٹ کا بڑا شوق ہے، میچنگ فیلٹ ہیٹ چاہیے ہر سوٹ کے ساتھ. کہ اچھا کر دوں گا. تو کرتے کرتے جب 250 والی دعا پہ 250 نمبر پہ پہنچا تو انہوں نے اٹھا کے اینٹ دے ماری کہ تم نے کیا کمپیوٹر سمجھا، بٹن دباتے ہوئے ہر بٹن دبایا جا رہا، دعا کی بٹن دبا دیا، کمپیوٹر پہ جواب آ گیا. فقیر لوگ چڑھ جاتے ہیں اگر اس کی نسبت یہ رویہ رکھا جائے. وہ ایک زمانہ تھا میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا تھا، ترکی جاتا تھا، دوسرے سب کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک اور صاحب جا رہے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا میں کہاں جاؤں؟ تو میں نے کہا فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ. تو وہ مجھے کہنے لگے حضرت ابو ایوب انصاری صاحب، اور میں نے کہا چھوڑو کیا جانا تم نے. وہ نہیں گئے وہاں. اس کے میرے خیال 2-3 مہینے کے بعد ایک سرکاری کانفرنس نکل آئی. میں پھر ترکی کے وزٹ پہ گیا تو 2 دن کی چھٹی لے گیا کہ میں کانفرنس کے بعد 2 دن وہاں گزاروں گا، تو اس کا تاکہ TADA میں کلیم نہ کروں اور میرے تنخواہ میں حرام شامل نہ ہو. جب کانفرنس ختم ہو گئی تو میں ظاہر ہے سرکاری ڈیوٹی ختم کی تھی تو سرکاری خرچے پر تو نہیں رہ سکتا، میں پروویژن ہے لیکن میں تو نہیں رہوں گا. تو میں ایک اور ہوٹل نیا بنا تھا وہاں 5 اسٹار استنبول میں، اس میں آ گیا. تو صبح کے وقت ناشتہ کرنے میں گیا ہال میں، تو میں جو لائیو اسٹیشن تھا آملیٹ کے لیے اس پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. وہاں چیزیں انہوں نے سجائی ہوئی تھی کہ جو آملیٹ میں آپ نے ڈلوانا ہے اس کو بتا دیجیے. تو ان کو میں دیکھ رہا تھا، میرے پیچھے کندھے کے اوپر سے آواز آئی کہ السلام علیکم سر. تو میں نے مڑ کے دیکھا، وہی صاحب تھے جن کو روکا تھا میں نے. تو کہنے لگے آپ؟ میں نے کہا نہیں، میں رات ادھر شفٹ ہوا ہوں، کانفرنس ختم ہو گئی تھی تو میرا ذاتی اسٹے ہے. تو کہنے لگے جمعہ پڑھنے کا اس دن جمعہ تھا، کہاں ارادہ ہے؟ میں نے کہا ابھی پوچھ لیتے ہیں کاؤنٹر سے کہ کہاں مسجد ہے. اب وہ کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوئی
خاتون انگریزی کی اتنی ہی بڑی ماہر تھی جتنا ماہر میں تھا، تو نہ اس کو میری انگریزی سمجھ آتی تھی، نہ میں اس کی انگریزی سمجھ پاتا تھا کہ کیا رہے ہیں. تو بڑی مشکل سے اتنی سمجھ آئی کہ وہ مجھے ایوب کہہ رہی ہے. تو اس سے میں نے کہا بیوی اس پہ لکھ دے یار. تو اس نے جو کچھ لکھا وہ لاطینی میں تھا، جو مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا. تو اتنی دیر میں ایک اور صاحب آ گئے، انہوں نے اس سے ٹرکش میں پوچھا کہ یہ کیا تمہارے ساتھ سر کھپا رہا. تو انہوں نے ترجمہ کر کے بتایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ 12 بجے جمعہ شروع ہوگا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں. وہ جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ایوب کہتے ہیں. تو گھڑی دیکھی، بہت کم وقت تھا، اس سے کہا گاڑی منگوا دو فوراً. تو ہم سیدھے گئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں. تو وہ میں چونکہ گیا تھا تو آداب تو پورے جو ایٹیکیٹس ہیں وہ تو آبزرو ہونے چاہیے. تو سب سے پہلے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. فاتحہ پڑھنے کے دوران جو کچھ سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ ایسا کمال کا سلوک تھا کہ میں پانی ہو گیا کہ یہ ہستی کیا چیز ہے. تو پھر خود ہی خیال آیا کہ اگر یہ اتنے عظیم نہ ہوتے تو یہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہوتے. تو وہ جو میں نہ خود حاضر ہو رہا تھا نہ ان کو آنے دیا، تو یہ انہوں نے اخلاق کی مار ماری ہے کہ دیکھو وہ تم گھٹیا انسان ہو اور یہ میں عظیم انسان ہوں. تم میں اور مجھ میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ تم میرے یہاں آئے ہو، میں مہمان سمجھ کر تمہارے ساتھ سلوک کیا کر رہا ہوں، اور تم میرے پاس آنے سے خود بھی انکاری تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے. تو ایسا جوتا اخلاق کا پڑا. تو وہ اس کے بعد جب میں چلنے لگا اجازت مانگی کہ حضور مجھے اجازت ہے، مجھے جمعہ پڑھنا ہے. تو فرمایا کہ ٹھہر جاؤ 1 منٹ. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کریں گے میرے ساتھ سلوک. تو اتنی دیر میں ایک انتہائی بوڑھا شخص آیا جس نے کوئی کم سے کم 6.5-7 کلو وزنی چابیاں اٹھائی ہوئی تھیں، سینکڑوں کی تعداد میں. وہ تھے رنگز لوہے کے، ان میں پروئی ہوئی. تو میرے کندھے پہ ٹیپ کیا اس نے ادھر آؤ میرے ساتھ. تو میں نے لنک کر لیا کہ جو فرمایا تھا کہ 1 منٹ رکو، وہ یہی قصہ تھا. تو وہ لے جا کے اس نے ایک دیوار میں سوراخ سا تھا، اس میں چابی لگا دی. تو چابی لگانے کے بعد اس نے جو کھولا تو پتہ لگا کہ وہ تاکچہ ہے جس کے اوپر انہوں نے اس طرح سے پینٹ کیا ہوا ہے کہ دیوار کا حصہ دکھائی دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا یہاں تاکچہ. تو اس نے لائٹ آن کی تو اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کا امپریشن تھا جس کے اوپر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا. تو ایک اللہ کی عنایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اگر کوئی چیز ہے تو 1 سیکنڈ میں پتہ لگ جاتا کہ یہ اصلی ہے. تو وہ اس کو کھولا جو ہی اس نے تو صاف پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پائے مبارک کا امپریشن ہے. تو میں نے فاتحہ وہاں پڑھی. جب چلنے لگا تو اس نے مجھے گردن سے پکڑا اور میرا سر اس تاکچے میں دیا کہ اس کو کس کرو. میں نے کہا اچھا تھینک یو ویری مچ جناب، آپ واقعی اس قابل تھے کہ میزبان رسول ہوتے. یہ اس درجے کی مہربانی. تو فقیروں سے اگر مانگا نہ جائے کچھ تو اسی طرح مہربانیاں ہوتی ہیں.